السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ جموں کشمیر کی بات کریں، بھارتی قبضے کو 78 سال ہو گئے۔ آج دنیا بھر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ پاکستانی، کشمیری اور وہ لوگ جو انسانیت کا دل میں درد رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے غاصب بھارتی فوج وہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، اور یہ سیم پیٹرن ہے جو اسرائیلی فوج فلسطینیوں پر کر رہی ہے، وہی بھارتی فوج کشمیریوں کے ساتھ روا رکھے ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 78 سال ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن کیا وہ قراردادیں صرف قراردادوں کی حد تک ہی رہنی تھیں؟ کیا ہونا تھا؟ قوانین میں تبدیلیاں ہو گئیں، 370 ہو گیا، باقی قوانین ہو گئے، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ وہاں پر ایک قبضے کی سچویشن ہے، آبادی کا تناسب بدل دیا جا رہا ہے، اور اس آبادی کے تناسب کو بدلنے میں صرف کشمیری وہ قوت ہیں جو حائل ہیں۔ پھر وہ غیر ضروری طور پر سازشیں بین الاقوامی طور پر بھی کرتے ہیں، انٹرنل طور پر بھی کرتے ہیں۔ دہشت گردی تو ان کا شیوا ہے، لیکن جب سے RSS آئی ہے، ایک غنڈہ دہشت گرد تنظیم وہاں پر برسر اقتدار ہے، یا مودی جیسے ٹیررسٹ کی وہاں پر گورنمنٹ آئی ہے، اس کے بعد سے ظلم و ستم میں، اس سے پہلے بھی بہت ظلم و ستم تھا، لیکن اس کے بعد سے کشمیر کو دنیا کی بڑی ترین جیل میں بدل دیا گیا ہے۔ وہاں پر لوگ بہت پریشان ہیں، اپنے حقوق کو پریکٹس نہیں کر سکتے۔ کوئی عام بات نہیں ہے، آپ اور میں ایک آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں، اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں، اس کے باوجود ہمیں کئی چیزوں پر اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر انسان کو سانس لینا تک دوسرے کے ہاتھ ہو، اور وہاں پر عصمت دری ہو رہی ہے، بچوں کا قتل ہو رہا ہے، وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے، پیلٹ گنز کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ فریڈم فائٹرز، یعنی وہ شاندار فریڈم فائٹرز الحمدللہ جنہوں نے آزادی کے لیے علم بلند کیا، ان میں یاسین ملک ہیں، ان میں میر وائز عمر فاروق ہیں، عبدالغنی بھٹ، بہت نام ہے، لاتعداد نام ہے، ایسے بڑے بڑے نام ہیں۔ ان سارے لوگوں کو جیلوں کی صعوبتیں اختیار کرنا پڑی، ظلم و ستم، کئی لوگ تو جیلوں میں ہی دم توڑ گئے، کئیوں کو انہوں نے شہید کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ تحریک رکی نہیں۔ ہاں، وہاں پر کچھ ایک ایلیمنٹ جو کہ وزیر اعلیٰ رہے، ان کے خاندان کا ایک بڑا حصہ ہے جو کشمیریوں کے اگینسٹ ہے اور خود کو کشمیری کہتے ہیں، اور کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان یا بھارت کی کٹ پتلی بننے کا ان کو بڑا شوق تھا۔ بعد میں ان کے اپنے ہی خاندان نے بہت کچھ بھگتا۔ آسیہ اندرابی ہوں یا دیگر ہوں، ان سب کی قربانیاں بڑی لازوال ہیں اور مسلسل ہیں۔ انہی کو دیکھا دیکھی وہاں کی ایک پود جو ان 78 سالوں میں نہ جھکی ہے اور نہ ڈری ہے، یہ ان کی مستعدی ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ بہت بڑی بات ہے، نہتے عوام ایک طاقتور اور بڑی ترین فوج کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ لیکن کیا دنیا اس وقت، خاص طور پہ اسرائیل کا معاملہ ان کے سامنے ہے، دیگر ممالک کے معاملات ان کے سامنے ہیں، کوئی خیال ہے کسی کو کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یا پھر چند روپوں کے ٹریڈ کی خاطر بھارت کو قتل و غارت گری کی اجازت مسلسل دی جائے گی؟ اقوام متحدہ کا رول کیا ہے؟ OIC کیا کہتی ہے؟ ہمارے اسلامک ملک کیا کہتے ہیں جنہیں ہم اسلامک برادریاں مسلم امہ کہتے ہیں؟ ان ساری چیزوں پر بات کریں گے۔ بیرسٹر سندس ملک ماہر قانون بھی ہیں اور کشمیری انسانی حقوق کے نمبردار بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ عالم بروہی صاحب سابق سفیر بھی ہیں، ماہر عالمی امور بھی ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ ماہر عالمی امور ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ تینوں حضرات کا۔ شازیہ صاحبہ ایک بڑا لمبا عرصے سے، اس سے پہلے کہ چونکہ تعلق ڈائریکٹلی سندس صاحبہ کا کشمیر سے ہے، میں چاہوں گا ذرا بینگ پاکستانی ہمارے جو جذبات ہیں 78 سالوں سے، ہماری نسل در نسل یہ جذبات بدلے نہیں ہیں۔ یعنی اگر میرے والدین اور ان کے والدین میں غم و غصہ پایا جاتا تھا، بھارت سے نفرت پائی جاتی تھی چونکہ وہ انسانیت کو کچل رہا ہے، آج ہم میں بھی سیم پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کاز آج نہیں ہمیشہ زندہ رہے گا جب تک ہم کشمیر کے معاملے کا حل نہیں دیکھ لیتے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہمارے جذبات بدلتے ہیں اور نہ ہی اس مسئلے کا کوئی حل جو ہے وہ ہمارے سامنے فی الحال آتا ہے، لیکن ہم دیکھیں، ہم جتنی پرسسٹنس سے اس چیز کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ کشمیر جو ہے مقبوض ہے، کشمیر کے اندر انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، وہاں پہ موجود صحافیوں کو سفر کی اجازت نہیں دی جاتی، وہ ایک اوپن ایئر پریزن ہے، تو اس میں کسی نہ کسی کو تو ان کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور آواز اٹھانے میں جہاں ان کا اپنا ڈائسپورا بہت جو ہے وہ اس میں کردار ادا کرتا ہے، وہاں پہ پاکستان کا جو ہمارا سٹانس ہے وہ بھی اس پوری کاز میں ایک آکسیجن جو ہے وہ دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اب جس طرح چیزیں جو ہیں وہ
ایک جو سسٹم کا ریبوٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں ہر 70 سال کے بعد سسٹم چاہے اچھا ہے برا ہے اس نے ریبوٹ ہونا ہوتا ہے. تو اب جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ ہماری اور کشمیریوں کی خاص طور پہ ان کی ریزیلینس، ان کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں، ان کی بہادری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ چیزیں منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ اپارٹائڈ سٹیٹس ہیں، جہاں جہاں بھی یہ کالونائزر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی حصے کی کالونائزیشن کر کے، ان کو یہ دنیا میں بالکل کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر سندر پلیز آپ کا ویوز پہ 78 سال ہو گئے اس چیز کو، مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن دس پروگرام جہاں آپ لوگ کمیموریٹ کر رہے ہیں بلیک ڈے کشمیر کا. میں اس میں کچھ چیزیں واضح کرنا چاہوں گی. کشمیر کی جو سبجوگیشن ہے یا جو آکوپیشن ہے، عام طور پہ ہم 78 سال کو ہی ڈسکس کرتے ہیں. بٹ لیٹ می ٹیک دس اپرچونٹی to make something very clear to my brothers and sisters in Pakistan. ہم 1800 سے کے مڈل سے کشمیریز جو ہیں وہ ایک آکیوپیشن کا شکار ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ آکیوپیشن جو تھی وہ ڈوگرا جو راج ہے، ڈوگرا راج کے اندر. اچھا میں چاہوں گا ڈاکٹر سندر صاحبہ، معذرت بیرسٹر صاحب، ایک منٹ بس مجھے بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں. یہ بات یہیں سے شروع کریں گے، بڑی ڈیٹیل بات ہوگی، بڑی ہسٹری پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. پلیز بیرسٹر سندر صاحب آپ بات کمپلیٹ کیجئے گا، ذرا سننے والوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی ہماری نئی نسل کو اس ہسٹری سے آشنا ہونا. جی تو جہاں میں نے بات شروع کی تھی کہ جو کشمیر کی آکیوپیشن ہے وہ 1947 میں نہیں شروع ہوئی، وہ 1846 کے معاہدہ امرتسر کے بعد سے شروع ہو چکی تھی. جو مظالم ڈوگرا افواج نے، ڈوگرا راج نے کشمیریوں کے اوپر، جموں کے لوگوں کے اوپر، لداخ کے لوگوں کے اوپر، گلگت بلتستان کے لوگوں کے اوپر کیے، وہ اگر کوئی تاریخ کو جاننا چاہے تو اس کے لیے بڑی ایزیلی یہ سارا کچھ اویلیبل ہے. شال ویورز کی پروٹیسٹ ہیں، پونچھ کے اندر ریبیلینز ہیں، جموں کے اندر ریبیلینز ہیں، اور اسی کے نتیجے میں مسلم کانفرنس کا بھی قیام ہوا تھا. سو پہلی بات تو یہ کہ یہ آکیوپیشن کو ہمیں اس کا لینس چینج کرنا پڑے گا. اٹ از مور دین سینچریز ورتھ آف آکیوپیشن دیٹ دی پیپل آف کشمیر ہیو بین ڈیلنگ ود. نمبر 1. نمبر 2، میں تمام پاکستانی جو میرے بہن بھائی ہیں، میں ان کے جو جذبات ہیں میں ان کو سراہتی ہوں، ان کی قدر کرتی ہوں، لیکن میں ایک پیغام بھی ان جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں تک پہنچانا چاہتی ہوں. ہم آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں، صرف ہم ایک پڑوسی ملک نہیں ہیں. وی آر ناٹ انڈیویجولز سیپریٹڈ فرام یو وچ نیڈ ٹو بی سیوڈ. We are a part and parcel of the Pakistani demography and the Pakistani territory. آپ جب اپنی ٹیریٹری کا دفاع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اس ٹیریٹری کی اسسٹنس کرنے کے مترادف نہیں سمجھا جاتا، آپ اپنی پروٹیکشن کر رہے ہیں. کشمیر کی آکوپیشن یا کشمیر کی جو ریزسٹنس ہے، جو کشمیریوں کی ریزسٹنس ہے، یہ تکمیل پاکستان کے لیے ریزسٹنس ہے. جب تک مقبوضہ کشمیر کا ایک ایک خطہ جہاں پر بھارتی ناپاک قابضانہ افواج کا قدم پڑتا ہے وہ اس ناپاک قدموں سے پاک نہیں ہو جائے گی. پاکستان کو ایکچوئل سینس میں ایک انڈیپینڈنٹ سوورن نیشن کہنا ایز اے کشمیری میرے لیے کویسچنیبل بات ہے. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک بات ہے کہ یہ دن ہم کیوں منا رہے ہیں، ہم کمیموریٹ کر رہے ہیں کہ یہ دن تھا جب وہی ناپاک افواج سری نگر میں لینڈ کی. لیکن ان کے سری نگر میں لینڈ کرنے سے پہلے اٹ مسٹ بی میڈ نون دیٹ پونچھ کے اندر کریک ڈاؤن جو تھا وہ جولائی میں شروع ہو چکا تھا. سپٹمبر 1947 تک جموں سٹی کے اندر مسلمانوں کا میسیکر ہو چکا تھا، شروع ہو چکا تھا. 22 کو جب ہمارے جو پشتون بھائی اور جو ٹرائبل ہماری فورسز جب جموں کشمیر میں انٹر ہوئی تو اس کے بعد ڈوگرا راج کے جو اس وقت ہری سنگھ صاحب تھے، انہوں نے نہایت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے
ہندوستان کی طرف بھاگنے کا فیصلہ کیا. تو the fact which I want to convey is کہ چاہے جتنا عرصہ گزر جائے، چاہے 78 سال اور گزر جائیں، کشمیری اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہندوستان کے اندر وہ پاور نہیں ہے جو نہ 78 سال میں آئی اور نہ آگے آئے گی، کہ وہ کشمیریز اور پاکستان کے عزائم کو کسی بھی طرح سے سبورٹ کر سکیں، کسی بھی طرح سے ڈائلیوٹ کر سکیں. And that is what gives us the power to to move through all of this humanitarian loss, all these war crimes that are occurring in Indian occupied Kashmir. بہت اچھے. So I think that is something which needs to be mentioned. بہت اچھے. 2-3 پوائنٹرز ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، میں ذرا اس پر اور بھی بات کروں گا. عالم بلوچ صاحب سر پلیز، ایک تو اس دن کے حوالے سے کمیموریشن کے لیے ذرا اینول کمیموریشن ہے، دوسرا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بہت ہو چکا سر، کس قدر ایک ملک کو 78 سال آپ قبضے میں رکھ سکتے ہیں. وہ باقاعدہ پاکستان کا خود بہت اچھا کہا ڈاکٹر سندر سنگھ کہ ہمارا حصہ ہے، ہمیں تکلیف ہے اس کی. آپ نے ذکر کیا ہے 78 ایئرس ہو گئے ہیں کشمیر کا مسئلہ ادھر ہے، ٹھیک ہے. 78 تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب انڈیا کی فوج جو ہے غیر قانونی طور پہ بغیر کسی جواز کے وہ آزاد کشمیر یا مطلب کشمیر میں داخل ہو گئی اور اس پہ ایک لحاظ سے ملٹری قبضہ کر لیا. تو اس کو تو ٹھیک ہے 78 ایئرس ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کشمیریوں نے انڈیا کے اس قبضے کو تسلیم کیا ہے یا کبھی بھی ان کی جو ہے انہوں نے کوئی حمایت کی؟ تو چند ایک واقعے کو چھوڑ کے، لوگوں کو چھوڑ کے، جن کا ذکر آپ نے بھی کیا تھا اپنے کمنٹس میں، میں ان کا نام لے کے ان پہ نکتہ چینی کیا کروں، لیکن یہ ہے کہ باقی کشمیری عوام جو ہے وہ واقعی 78 ایئر سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پھر دنیا نے ان کا حق تسلیم کیا ہے. سیلف ڈٹرمنیشن کا جو ان کا حق ہے دنیا نے تسلیم کیا ہے. اگر دنیا کی جو آرگنائزیشن ہے UN، ان کی سیکورٹی کونسل کے جو قراردادیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ اس وقت بھی ویلڈ ہیں، اور اس میں انہوں نے بالکل اس تجزیے کو، اس ڈسپیوٹ کو تسلیم کیا ہے، اور جو کشمیری عوام ہے ان کے حق خود ارادیت کو انہوں نے تسلیم کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ شاید پاکستان انڈیا پہ اتنا پریشر بلڈ اپ نہیں کر سکا ان تمام جو آپ سالوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ UN کے جو ہے ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کرے، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے دنیا کی پریشر کو ڈیفلیکٹ کر کے جو ہے کشمیری قراردادوں کو یعنی امپلیمنٹ نہیں کیا، بلکہ ان کو ٹالتا رہا. جتنا وقت گزرتا گیا ہے ٹھیک بات ہے، اور یہ ایشو جو فردر کمپلیکیٹ ہو گیا ہے، فردر جو ہے وہ کشمیر پہ ظلم ہوا ہے، خاص کر 1989 کے بعد جو وہاں صورتحال ہے اور اس وقت تک، اور پھر اگست 2019 کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، وہاں جو ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل بیریئر کو ہٹا کے وہاں پہ کشمیریوں کی آبادی کو بیلنس کر، بلکہ ان کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ اس کو جتنا بھی اس کو کنڈیم کریں وہ اس کے لیے کم آئے. بالکل ٹھیک بات. اچھا سر، یہ جو 5 اگست 2019 آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، میں ذرا اس پر آگے ڈیٹیل بھی بات کروں گا کہ آپ کس طرح سے قوانین کو مسخ کرتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، اور دوسروں کو جیسی چاہیں سزائیں دیتے ہیں، دنیا اس پہ خاموش رہتی ہے. کیا دنیا کا رول یہ ہے؟ اگر یہ ہے تو کس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ ہم نے اسرائیل کے معاملے میں بھی دیکھا، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اس نے سارے رون دیے، اصول رون دیے، جنگی اصول رون دیے، جو ورلڈ وار 1 اور 2 میں نہیں ہوا وہ سب اس نے کر کے دکھا دیا. اور جو ہٹلر کی بات کرتے جو ہٹلر نے کیا، اس سے
کچھ بھی نہیں تھا یہ معاملہ جو انہوں نے کیا. میم نائلہ, پہلے ذرا چونکہ بڑا اچھا ذکر کر دیا ہے بیرسٹر سندس نے کہ یہ معاملہ ڈوگرا راج اور وہاں سے شروع ہوا, اور جب دل کیا آپ نے فوج وہاں پر اپنی بٹھا دی لا کے, اور 1947 27 اکتوبر کو بھی یہی ہوا غیر قانونی طور پہ آپ کی فوج. اس کے بعد اجتماعی سزائیں, محاصرہ, قتل و غارت گری, نسل کشی, مطلب عجیب بات ہے اتنے بڑے پیمانے پر انسانیت کا قتل اور خاموشی, عجیب بات ہے دنیا. ہم تو پھر کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو بتائیں. نہیں, بالکل درست فرمایا, اور بیرسٹر سندس از ویری نالجبل ان مینی تھنگس, پرٹیکولرلی کشمیر. اور انہوں نے جو کہا کہ یہ ہم تو 1947 کی بات کر رہے ہیں, جب جسے ہم بلیک ڈے کہتے ہیں, کہ جو پارٹیشن کا فارمولا تھا اس کی وائلیشن انڈین آرمی نے کی آکیوپیشن کر کے. لیکن ایز فار ایز آکیوپیشن از کنسرن, سندس از رائٹ کہ یہ تو 100 سال پہلے سے ہے اور اس کی کنٹینویشن چل رہی ہے. سو ایز فار دا کشمیریز آر کنسرن, چاہے وہ ڈوگرا راج تھا یا وہ ہندو راج ہے, ان کو آزادی نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کو 27 اکتوبر کو بلیک ڈے مناتے ہیں تو ہم جو ہماری آزادی کا انفنشڈ ایجنڈا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو تھا وہ کشمیر تھا. بہت اچھا, انفنشڈ ایجنڈا, صحیح, بالکل درست. تو ہمیں لازم ہے کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں. اور آپ دیکھیں, آپ کے پرائم منسٹر نے, آپ کے پریزیڈنٹ نے, آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے, آپ کے جتنے بھی چیف منسٹرز نے بات کی اسی کی کہ یہ پاکستان کا کاف ہے کشمیر, ہم اس کو بھلا نہیں سکتے. اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے تحت ان کو یہ حق کے خود ارادی دیا تھا کہ پلبسٹ ہوگا یہاں پہ, اور وہ اپنی آواز جو ہے the voice will be heard. بڑا اچھا کہا ابھی شادیہ صاحبہ, یہ جو پارٹیشن ہے کا انفنشڈ ایجنڈا ہے, یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کسی بھی کاز کے پیچھے, جعلی سازش کے پیچھے چھپا لیں. خود ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا دنیا بھر ہو, بات تو اس پہ کرتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہی ہمارا جو جس کو جتنا میں اس کیس کو سٹڈی کرتی ہوں, یہی ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا, اگر اس کے پروز اور کونس دیکھیں تو یہی ہمارا تھوڑا اگینسٹ بھی جاتا ہے. مجھے بہت ہیوی ہارٹ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو ایڈوکیسی ہے اس کو انڈیا پورٹرے کرتا ہے کشمیر کو ایز اے لینڈ ڈسپیوٹ, جس سے کہ مجھے بہت شدید اختلاف ہے اور اعتراض ہے. کشمیر جو ہے وہ لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور آپ اگر اس کو زبردستی بائیلیٹرل مسئلہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. پاکستان نے کشمیریوں کے لیے آواز ہمیشہ اٹھائی ہے, لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ لینڈ گریبنگ میں انٹرسٹڈ ہیں یا کشمیر کو وہ زبردستی اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں. ہماری تو بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کشمیریوں کی مرضی سے ان کا جو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کروایا جائے انڈر دا چارٹر آف یونائٹڈ نیشن. لیکن انڈیا نے اس کو بہت ہیویلی اپنی جو ان کی پروپیگنڈا کی انویسٹمنٹ ہے اور جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ اس کو پورٹرے کرتے ہیں کہ پرسنل ڈسپیوٹ ہے اور ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے. تو اس کو بھی ہمیں اپنے ریٹورک کو بہت سنبھل کے اور بہت مزید اس کو ہمیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری محبت کا مطلب جو ہے وہ محبت ہی ہے, کیئر ہی ہے. اچھا ڈاکٹر شادیہ, ایک چیز آپ سے اگر میں پوچھوں, ایک بریک سے واپس آ کے میں آپ سے ہی شروع کروں گا کہ ہم نے یہ جو 10 مئی کے بعد ایک بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا, اس کے بعد ہم سب نے یہ چیز آبزرو کی کہ پاکستان کی فورن پالیسی میں بڑا ڈراسٹک چینج آیا. اوپن فورن پالیسی سے پاکستان کافی کچھ اچیو کر رہا ہے اور جو گول اٹین کرنے تھے اس کی طرف پاکستان جا رہا ہے. کیا ہم اب بہتر طریقے سے اس معاملے کو دنیا کے پلیٹ فارمز پہ رکھ رہے ہیں؟ پر خاص طور پہ ابھی عرب لیگ کا معاملہ بنا جب قطر پہ حملہ ہوا, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا کشمیر کی طرف معاملے کو اٹھانا. اقوام متحدہ میں ہر تقریر ہو, کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, پریزنٹ پرائم منسٹر نے تو بہت اچھے طریقے سے اس کو ریز کیا, لیکن ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, پھر ہمارا جو ملٹری ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس میں بھی ہم اس چیز کو سر فہرست رکھیں. ایک بریک لیتے ہیں,
ان ساری چیزوں پر بات کرتے ہیں. اور پھر ذرا ایک ٹور ہے وزیر اعظم کا سعودی عرب کا, بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. 1 ارب کی آئل فیسلٹی اور 5 ارب کے ڈپازٹس رول اوور پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں. کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کے لیے, یہ سب پاکستان کی نئی اور بہترین نئی جہت کی فورن پالیسی کا ہی ثمر ہے میرا خیال ہے. واپس آتے ہیں, اس پر بھی بات کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید. جی ڈاکٹر شازیہ پلیز ذرا اس پہ بات کیجیے گا. ہم نے کافی لمبا عرصہ ایک چیز دیکھی جس میں میرا خیال ہے بھارت بہت سازشوں کے تحت, جھوٹے بیانیے کے تحت آگے بڑھ رہا تھا. پھر ڈس انفارمیشن لیبس کا ہم نے بھانڈا پھوڑا, پھر ہم نے کلبھوشن یادو کا بھانڈا پھوڑا, ٹیررزم کا بھانڈا پھوڑا, پھر ہم نے افغانستان اور یہ نیکسس کو توڑا, پھر ہم نے دنیا کو بتایا کہ بھائی یہ دیکھ لیں یہ جاریت کرتے, ہم نے منہ توڑ جواب دیا. دنیا اس کی معترف ہوئی, ایک پیراڈائم شفٹ ہوا پالیسی میں بھی اور پاور میں بھی. اب ہماری فورن پالیسی کو لے کے ہم بہتر طریقے سے پلے کر رہے ہیں اس چیز کو, اور تھوڑا رول OIC اور اقوام متحدہ کا. خالی قراردادیں تو پڑی ہیں لیکن اس کا ہوگا کیا؟ دیکھیں ہماری جو ڈپلومیسی اور ہماری فورن پالیسی ہے اس میں ہمارے ڈپلومیٹ دنیا میں بیسٹ ڈپلومیٹس میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں, اور جو بھی ہماری کاز ہوتی ہے جیسے کشمیر کا مقدمہ ہے, اس کے علاوہ وہ اس کو بہت ہی بہتر اور احسن طریقے سے ہمیشہ سے اس مقدمے کو پیش کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ تھوڑا سا سننا بھی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ اب آپ 9 مئی کا ذکر کر رہے ہیں, تو اگر آپ کشمیر کی ہی بات کر لیں تو ہم نے ایگزیبٹ کر دیا ہے کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی, کیپیسٹی اور پولیٹیکل ول بھی ہے. اور اگر کشمیر کا مسئلہ بھی ہم نے زبردستی اور زور سے حل کرنا ہوتا تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا. لیکن ہم اس مسئلے کو اگین ایک زبردستی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتے ہیں, نہ ہی آپ ہمسایہ بھی نہیں بدل سکتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ ان کے اپنے اختیار میں دیتے ہوئے اس مسئلے کو حل کیا جائے, اور پھر جو 2 نیبر ہیں اگر وہ دیکھیں کہ وہ فیوچر میں اپنی ٹرمز اور کنڈیشن کو کس طرح لے کے چل سکتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو حل کرنے کی بجائے اس میں مزید بگاڑ آ رہا ہے, اس کے عجیب ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اس جغرافیائی حقیقت کے, پھر اس کے اندر اس کا ڈیموگرافک چینج سے لے کر اس میں مختلف قسم کے پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں, اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ سنبھل نہیں رہی ہے. اور لوگوں کو ویسے ہی وہاں پہ ان کو us versus them کے تحت ان کو اتنی مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کو آپ کا اگر اتنا ہی دعویٰ ہے تو آپ ان کو ہندوستانی ہی تسلیم کر لیں, وہ بھی پچھلے 70-78 سال سے وہ بھی نہیں کیا گیا. تو ہم اب مقدمہ جو ہے نہ صرف یہ کہ بہتر طریقے سے رکھنے کی پوزیشن میں ہیں, بلکہ اب جو ہے وہ لوگ اس بات کو سن بھی رہے ہیں. اور اس میں ایک پوائنٹ صرف میں آخر میں ایڈ کرتی جاؤں, ہمارے پاس وقت کم ہوگا, وہ یہ کہ کشمیری جو ہیں, میری ایک سجیشن ہی ہے, وہ بھی اپنا جو ہے وہ ڈائسپورا ریفرینڈم جو ہے وہ ضرور کریں, اپنی کاز کو ایمپلیفائی کریں اس طریقے سے کہ وہ ریفرینڈم کریں, وہ اپنی اس طرح سے جو پبلک گیدرنگز ہیں ان کو تھوڑا سا اس طرح سے ہائی لائٹ کریں کہ وہ ہر صورت میں خبر بنے کہ کینیڈا میں, US میں, برٹن میں, یورپ میں ریفرینڈم ہو رہے ہیں کہ کیا آپ آزادی چاہتے ہیں یا آپ اسی سیٹ اپ میں رہنا چاہتے ہیں. تو چیزیں خبر بنتی ہیں, تو اس میں زیادہ جو ہے وہ ہم نے ویری ویل سیڈ ڈاکٹر شازیہ. یہ آپ کا پوائنٹ میں ذرا دونوں کے سامنے رکھتا ہوں. بیرسٹر سندس, یہ جو بات ابھی ڈاکٹر شازیہ کہہ رہی ہیں, ہم نے خالصتان تحریک میں دیکھا سکھوں نے اپنی جانیں بھی گنوائیں بھارتی تسلط کے آگے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے, دوسرے ممالک میں بھی رو قتل کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ریفرینڈم اور یہ چیزیں دنیا کے سامنے بھی رکھ دیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. آپ سمجھتی ہیں اس تحریک کو بھی تھوڑا تیز ہونا چاہیے, باہر دوسرے ممالک میں, مغرب میں خبر بنانی چاہیے؟ جی دیکھیے, پہلے تو میں ایک چیز ایڈریس کرنا چاہوں گی بیسڈ آن لیگل گراؤنڈس. میرا خود تعلق کشمیر سے ہے, تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ ہمارے جو پاکستان کے بہن بھائی ہیں ان کی ہمارے ساتھ ایموشنل ایفیلیشنز ضرور ہیں, ایموشنل انکلینیشن ہماری طرف ضرور ہے. But the fact of law lies as such that Kashmir is an internationally recognized territorial dispute between Pakistan and India. Number one. UNSC کے ریزولوشن 47 سے بھی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے, اور اس کے بعد دیگر UNSC, UNCIT ریزولوشن سے ہمیں یہ بات بار بار باور کرائی جاتی ہے that this is a dispute between Pakistan and India which has been internationally recognized due to the war crimes and humanitarian atrocities that are occurring within that region, especially the Indian occupied Jammu and Kashmir. تو پہلی تو بات یہ کہ یہ ہمیں اسی طریقے سے سولو کرنی پڑے گی. ہمارے پاس رائٹ آف پلیبسائٹ ہے, اینڈ وی ہیو 2 choices, either we go with India or we stay with Pakistan.
These are the only two choices we have, and by no means, as a Kashmiri, I must record this through the medium of your program. By no means, as a Kashmiri, will I accept to be made part of the Indian Union territory. I completely reject that. Number one. नंबर 2, जहां तक बात आपने की कि डायस्पोरा को क्या करना चाहिए. अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज मैं जरा इसको हाईलाइट कर दूं जो बात आपने कही सुनने वालों के लिए. बैरिस्टर सुंदर चूंकि खुद कश्मीरी हैं, खुद वहाँ के एक्टिव है, उनका ये कहना है कि जो सेकंड ऑप्शन है वो रिजेक्टेड ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ एक है और वो है पाकिस्तान. जी प्लीज बैरिस्टर सुंदर. जी तो हमारे लिए सेकंड ऑप्शन इंडिया स्टैंड ही नहीं करता. इट इज अ मर्डरस जेनोसाइडल रेजिम व्हिच इज टेकिंग ओवर, which has plans of taking over even Pakistan and Afghanistan under the Akhand Bharat ideology, which is completely, I think, उनका दिमाग भी पता नहीं कहाँ चलता है. Number 2, Pakistan has the fiduciary duty to interfere when severe human rights atrocities and war crimes are being committed within the Indian occupied valley. और हमने उसका सबूत बुनियानुल मरसूस के थ्रू दे दिया है. That we, like Ma'am Shazia, that we do have the will and the capability to answer against India's aggression. जहां तक आपने सवाल पूछा कि डायस्पोरा में रेफरेंडम जैसी कोई चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, देखिए, it is a tricky situation as we know, because there are huge numbers of migrants who are from Indian occupied Kashmir, including my family, who are based within AJK or based within Pakistan. अभी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुई उसमें तो हमारी 12 सीटों को भी लेने की बात की जा रही थी. तो रिप्रेजेंटेशन एट अ लार्ज स्केल सच एज अ इंटरनेशनल रेफरेंडम, that seems like a good idea, but is it pragmatic or not? Okay. I'm not really sure. अच्छा, इस पे ये सी पॉइंट पे जरा मुझे 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा. मैं ये सेम चीज़ चाहूँगा नाइला साहब आपसे. बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ये होना चाहिए. मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर तरीके से आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं. आप अपने हुकूक के लिए लड़ ही रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ज़रा तरीकाकार भी बदल के देख लें. देखिए, डॉक्टर बैरिस्टर सुंदर्स हैज़ वेरी इंट्रिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ, particularly कश्मीर. और वो जो क्वेश्चन कर रही है ना, वी हैव टू पे हीड टू दैट. UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अगर आप पढ़ें तो वो प्लेबिसिट है, और प्लेबिसिट में 2 ऑप्शंस हैं, आइदर इंडिया और पाकिस्तान. उन्होंने कहा दे रिजेक्ट द ऑप्शन विद इंडिया बिकॉज ऑफ द सफरिंग्स एंड एवरीथिंग. द पॉइंट इज़ कि अगर आप रेफरेंडम कराते हैं तो what will be the point of referendum? That has to be clearly stated. अगर आप जैसा वो सिक फॉर जस्टिस कर रहे हैं, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे कर रहे हैं, that's something else. पर अगर आप राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पे कर रहे हैं तो उसका मैकेनिज़्म UN मैकेनिज़्म के तहत होगा. वो ऐसे नहीं होगा कि they rise up like this. So whatever strategies, they have to be thought out and planned. And then I agree with Dr. Shazia that we have to create that awareness. Diaspora has a role to play, but they have to play a role which is not detrimental to their cause. So to prevent that from happening, there should be clarity on what the referendum is going to be about. ठीक है. एक तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि डायस्पोरा उसका रोल क्या हो सकता है, उस पर कैसे काम किया जा सकता है. एक चीज़ इसमें ज़रा, ये जो अभी अरब लीग का मामला हुआ, मैं शॉर्ट सा सिर्फ आपसे व्यू चाहूँगा, फिर हमने ब्रेक पे जाना, वापस आते हैं. ये अरब लीग के मामले के बाद और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसके बाद अब आप समझती हैं हमें थोड़ा और तेज़ काविश कर देनी चाहिए अब इसकी, ख़ास तौर पर अपनी फॉरेन पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन हम इसमें ज़रा इसको तेज़ कर लें. देखिए, तेज़ काम शैतान का होता है. We don't want to do शैतान का काम. What you want to do is कि जो कानूनी तौर पे और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स के मुताबिक आप प्रिंसिपल बेस सोल्यूशन करें. प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज़ ऑफर्ड, लेकिन इंडिया रिजेक्टेड इट. इंडिया डज नॉट वांट अ थर्ड पार्टी एंड दे हैव मिस इंटरप्रेटेड सिमला एग्रीमेंट. सिमला एग्रीमेंट में ये नहीं था कि अब इसके बाद सिर्फ बायलेटरल होगा, उसमें था विदाउट प्रेजुडिस टू
the international commitments of the parties, which means کہ آپ کا UN کا جو ہے کمٹمنٹ وہ اپنی جگہ قائم ہے. بائیلیٹرلی کرتے ہیں بہت اچھا ہے, لیکن it's not going to prejudice your commitment at international level. یہ اچھا ہو گیا. اچھا بروئی صاحب پلیز اس پر آپ کا ایک کامنٹ کہ یہ جو ابھی انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان بہتر طریقے سے پلے کر رہا ہے اپنی فارن پالیسی کو لے کے, ایک رول جس کو تیسرے فریق کا کہا جاتا ہے, اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا, جو انڈیا ماننے کو تیار نہیں تھا, لیکن بڑا اچھا کہا ڈاکٹر شازیہ نے کہ یہ معاملہ لینڈ کا نہیں ہے, یہ ایک بڑا ڈسپیوٹ ہے اور اقوام متحدہ وہاں موجود ہے پہلے سے اس فریق کے طور پہ. بالکل, جو چیز یو این میں ہے, جس پہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کے اتنے کیا کہتے ہیں ریزولوشنس ہیں, اور پچھلے اتنے سالوں سے جو ہے وہ یو این کے ریکارڈ پہ ہے, ایجنڈا پہ ہے, آپ اس کو بائیلیٹرل ایشو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر دیکھیں نا شملہ ایگریمنٹ میں کہیں پہ اگر لکھا ہے بائیلیٹرل کا کہ بائیلیٹرل نیگوشیشنز ہوں گے, ڈسپیوٹس کو حل کیا جائے گا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کوئی ڈسپیوٹ جو آلریڈی یو این کے ایجنڈا پہ ہے آپ اس کو وہاں سے نکال کے بائیلیٹرل اس پہ لے آئیں گے, اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تو بہانہ ہے انڈینز کا کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, اور اس میں کسی تیسرے فریق کا کوئی رول نہیں ہے. اب یو این جو ہے اور سیکورٹی کاؤنسل جو ہے وہ تو ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں, وہ تو ساری دنیا کے ڈسپیوٹ میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور کنفلکٹ ریزالو کرتے ہیں, تو وہ کیسے بے دخل ہو گئے اس کشمیر ڈسپیوٹ سے؟ تو یہ ایک بہانہ ہے جی, اور کچھ نہیں ہے, بلکہ ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں, اس پر پریشر لا سکتے ہیں, اور جتنے بھی فورم ہیں انٹرنیشنل سے یا ریجنل فورمز ہیں اس پہ ہم اس کو بالکل اٹھا سکتے ہیں, اور ہمیں اٹھانا چاہیے, اور یہ ہم کر رہے ہیں. یو این میں ہر سال جو ہے اس پہ اتنی تقریریں ہوتی ہیں اور اتنے بیان دیے جاتے ہیں پاکستان کی طرف سے, ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. تو پہلے آپ نے پوچھا کہ کشمیری جو ہے نا بہت کچھ کر سکتے ہیں, میں آپ کو جواب دے رہا تھا کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. انگلینڈ میں مڈل اینڈ کے علاقے میں صرف 1.5 لاکھ کشمیری رہتے ہیں, جو سب کا تعلق میرپور اور اس کے ارد گرد جو گاؤں ہیں ان سے ہے. بالکل, تو وہاں پہ وہ اپنی تنظیم بنا کے بالکل لا سکتے ہیں, مظاہرے کر سکتے ہیں. انگلینڈ جیسے ملک میں, یورپ میں جو ہے وہ یو این کے یا جنیوا میں اگر کوئی ہیومن رائٹس کا اجلاس ہو رہا ہو یا یو این کا ہو جنرل اسمبلی کا, وہ اس میں مظاہرے کر سکتے ہیں جی, اتنے لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں. they have the means, they have the resources to do that. ٹھیک ہو گیا, یہ بڑی ڈیٹیل ہم نے ڈسکشن کر لی. اب ایک ذرا بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک سے واپس جب ہم آئیں گے بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کی. سعودی عرب کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیسلٹی پاکستان کو دی, ڈپازٹس کو رول اوور کیا. یہ خالی سعودی عرب کا دورہ نہیں ہوگا, وہاں پہ دیگر ممالک کے سربراہان بھی ہوں گے. سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کو فائنل شکل ہو جائے گی, اس کے بہت سارے خد و خال بھی سامنے آ جائیں گے. اکانومی ریلیٹڈ پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا. یہ جو ہماری اوپن فارن پالیسی ہے اس کو لے کر رشیا کے ساتھ معاملات, چائنا کے ساتھ بہتر ہیں, امریکہ کے ساتھ معاملات, دیگر کون سے ایونیوز ہیں ہم مغرب کے دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم اپنی جڑیں پکی کر کے اپنی بہتری صرف اکانومی اور ٹریڈ کو لے کر سکتے ہیں. سی پیک کو کتنا بہتر کرنا ہے, چونکہ افغانستان والا چیپٹر تو لگتا نہیں ہے کہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے, اور میں شکریہ ادا کروں گا بیرسٹر سندس ملک ہمارے ساتھ رہیں. بڑا امپورٹنٹلی انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی, بہت شاندار ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور سابق سفیر عالم بروئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پورے سیگمنٹ میں. نائلہ چوہان صاحبہ اور ڈاکٹر شازیہ انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. شازیہ صاحبہ, بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے یہ ہمارا, اور اب نا ہر دورے کی ایک اہمیت الگ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالی فورن پالیسی کے تحت ہم اپنی جو جنگ اور اس کے جو ریزلٹس ہیں اس کو کیپٹلائز ٹریڈ کی صورت میں, دفاعی معاہدوں کی صورت میں کر رہے ہیں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے بھارت انہی چیزوں پر کھیلتا رہا ہے. دیکھیں, اگر آپ کے پاس ڈیٹرنس ہے, آپ کے پاس سیکیورٹی ہے, تو پھر اس کے ڈیویڈنٹ میں جو پراسپیرٹی ہے, اکانومی ہے, وہ تو پھر اس کے بائی پروڈکٹ ہو جاتے ہیں. اور SIFC سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا, جنگ تو بعد میں ہم پہ مسلط کی گئی, ہماری خواہش تو ہرگز نہیں تھی کہ یہ
لیکن دیکھیں اس کے بعد بھی پھر ہم نے کس طریقے سے کا مقابلہ کیا اور وہ بھی ہمارے حق میں کتنی بہتر ثابت ہوئی اس کا نتیجہ. لیکن SIFC جو ہے وہ ایک ویژن تھا جو ابھی حال ہی کی جو ہماری سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک روڈ میپ دیا کہ انویسٹمنٹ جو ہے اس کو سیکیور کرنا اور انویسٹر کو سیکیور کرنا اور ہماری جو لمبی چوڑی ریڈ ٹیپزم ہے اور باقی جو ہمارے جملہ مسائل ہیں لوکل ان کو کس طریقے سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں تھرو اے سنگل ونڈو اور پلیٹ فارم. اور اسی کے ساتھ پھر چلتے چلتے ہم سے جو ہے وہ جو ہماری طاقت کا جو ایک جو منظر ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا. تو اس سے آف کورس فرق پڑتا ہے. اس سے آپ نہ صرف یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ سنبھالنے کی طاقت ہے بلکہ آپ ریجن کے اندر بھی خود بھی سٹیبلائز ہیں اور سیکیورٹی سٹیبلائزر کا رول بھی ادا کر سکتے ہیں تو چیزوں کا سپل اوور روکیں گے. اور جہاں تک ابھی یہ حالیہ وزٹ کی بات ہم کر رہے ہیں تو یہ جو سعودی عربیہ میں ہوتا ہے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو اس کا 9th ایڈیشن ہے. بالکل. تو اس پہ بائیلیٹرلز بھی ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف کی اور وہاں پہ ڈسکشنز بھی ہیں ڈائلاگ پلیٹ فارم بھی ہیں اور زیادہ تر باتیں جو ہیں انویسٹمنٹ کی ہی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم وہاں سے اب جو ہے وہ کیا انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں کیا ہم وہاں سے MOU سائن کرتے ہیں. ابھی اس کا ہمارے پاس کوئی ڈیٹیل موجود نہیں ہے لیکن ظاہر ہے یہ جب اینڈ ہوگی 29 کو تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. پھر 9 عالمی رہنما اس میں موجود ہوں گے تو بڑا امپورٹنٹ ہوگا. سرمایہ کار ہوں گے 9 عالمی رہنما ہوں گے اور دیگر جو شعبے ہیں جس میں IT ہے مشینری ہے لینڈ انویسٹمنٹ ہے کنسٹرکشن ہے بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. نائرہ صاحبہ یہ جو سفیر آپ رہیں آپ نے بڑا لمبا کام کیا کتنا رول ہوتا ہے ایک ملک کے پورے پروجیکٹ کرنے میں وہ انیشیٹیوز جو ملک اپنے ملک میں دے رہا ہوتا ہے جو بہتری کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ سفیر ہوتا ہے جس نے پوری دنیا کو بتانا ہوتا ہے یا وہاں پر بیٹھ کر کم از کم اس ملک کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا ہم یہ بہتری کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں سفارت خانے اتنا افیکٹولی ہمارے رول پلے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں فارن پالیسی میں بڑا ڈراسٹک چینج ہے؟ جی بے شک آپ کی ایمبیسیز آپ کے ایمبیسڈرز بہت اس پہ کام کر رہے ہیں. دے آر کریٹنگ اویئرنیس ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ جہاں پہ یہ بیسڈ ہیں. پاکستان کا ہمارا ویژن 2030 کیا ہے ہم کس طرح سے اپنی اقتصادی حالت بہتر کرنے پہ گامزن ہیں ہمارے کیا ریفارم انیشیٹیوز ہیں ہم کس طرح ایگریکلچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں کس طرح ہم ٹیکنالوجی کو لا رہے ہیں ہم کس طرح سے جو ہے تعلیم کو بڑھا رہے ہیں بچے اور بچیوں کی تعلیم کس طرح ہم ان کو ٹیکنیکل ٹریننگز پہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں یہ پاکستان So we can offer youth to the world in services industry. Exactly, human resource. پھر آپ کی اوورسیز امپلائمنٹ فاؤنڈیشن بھی ہے اور آپ کی جو ہے اوورسیز پاکستانی بورڈ بھی ہے کاؤنسل بھی ہے بہت سارے آپ کے پلیٹ فارمز ہیں جس پہ یہ کام ہوتا ہے اور وہ پھر آگے امبیسڈرز جو ہیں جن ممالک میں بیسڈ ہیں وہاں پہ وہ پھیلاتے ہیں. اچھا میم یہ جو ملٹری ڈپلومیسی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ ہماری پولیٹیکل ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے فارن پالیسی ملٹری ڈپلوم بڑا اچھا سبجیکٹ ہے یہ خود میں بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے کتنی افیکٹو رہی ہے یہ دونوں مل کے جب ساتھ کام کیا؟ دیکھیے معذرت کے ساتھ ملٹری ڈپلومیسی از آکسیمورون military is military and diplomacy is diplomacy. But it's in need of time. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ چینج ہے. ہمیں اپنی ٹرمنالوجی کو کلیئرٹی رکھنی چاہیے. ہماری ملٹری از ڈوئنگ اے گریٹ جاب اور وہ آپ دیکھیے کہ آپ ایمبیسیز میں بھی آپ کے ڈیفینس ایڈوائزرز ہوتے ہیں who play a very important role اور آپ کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کی کتنی دنیا میں پذیرائی ہے. پہلگام واز اے گیم چینجر فار پاکستان. سو وہ اپنی جگہ قائم ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر شازیہ اس کو لے کر اسی ٹاپک کو؟ میں بہت معذرت کے ساتھ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں ایمبیسیڈر نائلہ کہ ملٹری ڈپلومیسی آکسیمورون ہے لیکن اب تو یہ باقاعدہ ایز اے سبجیکٹ بھی پڑھائی جا رہی ہے اور پھر اس کی کتابیں بھی دستیاب ہیں. تھوڑا بہت جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ملٹری ڈپلومیسی میں یہ ہے کہ آپ پاور اور ڈیٹرنس کی کیپیسٹی سے جو ہے
टेबल के ऊपर जो है वो चीज़ों को लेके आते हैं और इंडिविजिबल सिक्योरिटी की बहुत बात होती है ट्रू कि आप अपने जो इर्द गिर्द रहने वाले हैं आप उनको अपने जितने नहीं मगर सिक्योरिटी का एक जो है वो एहसास ज़रूर देते हैं और अपनी डिटरेंस को कायम रखते हैं और ये फिर ख़ास तौर पे जब आप मिलिट्री आर्सनल्स जो हैं आपकी वो बनाते हैं और फिर उनको बेचने और ख़रीदना जो है वो भी मिलिट्री डिप्लोमेसी में आ जाता है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शादिया अनवर चीमा हमारे साथ मौजूद थी, नाइला चौहान साहिबा लास्ट सेगमेंट में मौजूद थी, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। उम्मीद है इसी तरह पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ता रहेगा और पाकिस्तान के लिए बेहतर मौके आते रहेंगे और कश्मीर का मसला भी इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में अल्लाह चाहे और हम देखें ये हल हो। बहुत शुक्रिया, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।